بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم تربیت اولاد کے تعلق سے آپ کے سامنے اس کے مفید کچھ طریقہ کار اور اسی طرح مفید ترین تربیتی امور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے ماں باپ کو فطرتاً اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ والدین کی ابتدا ہی سے خواہش ہوتی ہے کہ ان کا لال، ان کا بیٹا ایک باکمال صاحب عزت اور باحیثیت انسان کے روپ میں خوشحال اور باوقار زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے ان راستوں کا انتخاب کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں جن پر چل کر وہ اپنے روشن مستقبل کی خوشنما عمارت تعمیر کر سکے اور زندگی کے چیلنجوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اسی بھاگ و دوڑ میں مشغول و بچے کی انگلی پکڑے کبھی اس تعلیم گاہ میں جاتے ہیں اور کبھی اس میں، اور کبھی دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں اور اسی طرح تعلیم گاہوں کا اور تجارتی منڈیوں کا وہ بچوں کو بغور مطالعہ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین، آج محنت سے جمع کی گئی پونجی میں سے اسکول کی فیس کے لیے رقم نکالتے دکھائی دیتے ہیں تو کل اپنی بہت سی ضروریات میں کٹوتی کر کے، یعنی اپنے جائز اخراجات کو کم کر کے بچے کے ڈریس اور اسکول کے سلیبس کے بک خریدتے نظر آتے ہیں۔ رشتہ داروں، دوست احباب کی تقریبات میں شرکت سے بچتے ہیں اور ہر اس مصروفیت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں جس سے کسی بھی طرح بچے کی تعلیم متاثر ہوتی ہو۔ گویا بچے کی تعلیم ہی کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ عموماً والدین کی سوچ اس فانی زندگی تک محدود ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اور تربیت کرنے میں ایک سب سے بڑا المیہ ہے اور اسی طرح سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اطمینان و سکون سے ایک باوقار زندگی، خوشحال زندگی گزار سکے، لیکن بہت ہی کم والدین ایسے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس فانی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی سے واسطہ پڑے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس میں ہر شخص کو پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو کسی کو سزا و عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہ والدین کس قدر غلط سوچ اور زبردست بھول میں مبتلا ہیں جو صرف دنیا کی زندگی کی کامیابی کو مقصد اصلی تصور کرتے ہیں اور پوری کوشش اور جد و جہد اپنی اولاد کو ان راستوں پر چلانے میں صرف کرتے ہیں جو دنیاوی ترقی کی ضمانت دے سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ تھوڑا یہ تصور کیجئے، اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے یا بڑا صنعت کار، تاجر اور سیاستدان بن گیا تو اس کی زندگی دنیاوی زندگی کے خوشحال ہونے اور سکھی گزرنے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ اسی کے ساتھ ساتھ بے نمازی بھی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھنے سے جی چراتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتا، قرآن کریم کو کبھی اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تو یقیناً وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں زبردست مشکلات اور لامتناہی دشواریوں سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اگر اس کو ہم نے ماں باپ کی قدر
اور ماں باپ کے حقوق کی تعلیم نہیں دی، رشتہ داروں اور بڑوں کی اکرام کی، خاطر مدارات کی ہم نے اس کو تعلیم نہ دی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ الامان الحفیظ۔ آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی باپ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا عزیز ترین اور خوبصورت بچہ آگ کا ایندھن بنے، اس کو بڑے بڑے قوی ہیکل سانپ بچھو ڈسیں، شدید پیاس اور گرمی کے وقت اس کو پینے کے لیے ابلتا ہوا گرم پانی دیا جائے، دیگر سخت ترین عذاب میں اسے گرفتار کیا جائے؟ ہرگز یہ کوئی باپ بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ ماں بھی گوارا نہیں کرتی، باپ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اس کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ہم بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔